ہماری امید ہوتی ہے کہ کاش جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے. بہت اچھی تمنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو یہ نصیب بھی فرمائے. اللہ کرے یہ تمنا پوری ہو. بڑی پیاری حسرت ہے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی غور کر لیجئے کہ اس وقت تو کلمہ پڑھنے کے تمنا ہی ہیں، اپنی ڈیلی روٹین میں بھی کلمہ پڑھنے کی عادت ہے. جس طرح مشکل وقت میں پاؤں مڑ جانے پر، ٹھوکر لگنے پر، اچانک کسی کے سامنے آ جانے پر، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانے پر ہمارے لبوں سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ کون سے لفظ ہیں؟ وہ وہی تو ہیں جو ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہے. ایسے ہی جب ہمارا آخری وقت ہوگا، ایک باقاعدہ یہ کتاب میں لکھا گیا کہ آخری وقت کس نے کیا کہا، تو اس میں مختلف لوگوں کے مختلف کلمات ذکر کیے گئے. جن کی عادت دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کی تھی، اللہ کا نام ان کے لبوں پر جاری ہوا. اور جو مختلف کھیلوں کے تھے تو وہ کبھی ہٹ لگا رہے ہیں، کبھی بادشاہ بنا رہے ہیں، اور اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. ہم ذرا غور کر لیں کہ ہماری تمنا ہے کہ ہمارا کلمہ آسان ہو جائے. اس وقت تو موت کا وقت ہوگا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوگی، اور اس کو ہلانے میں بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور کچھ کہنا، جس نے کسی کی نزا کا عالم دیکھا اور روح نکلتے ہوئے دیکھی ہو تو وہ محسوس کرتا ہے کہ جو بیچارہ دنیا سے جا رہا ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا. زبان کو جس طرح فریکوینٹلی پہلے حرکت دیا کرتا تھا اب نہیں دے پا رہا. اب اس وقت میں کلمہ کیسے جاری ہو جائے جب زبان سے کچھ بھی کہنا مشکل ہو گیا ہے؟ تو اب کلمہ کیسے جاری ہو جائے؟ بزرگ بڑا پیارا طریقہ اس کا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب زندگی میں کلمہ کہنا عادت ہوگا نا زبان کی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس وقت بھی یہ کلمہ انشاءاللہ زبان پر ہلکا ہو جائے گا اور فوراً جاری ہو جائے گا. تو پہلے سے اس کی عادت بنا لی جائے تاکہ جب اختتامی لمحات ہمارے آ رہے ہوں نا تو اس وقت اور باتیں اگر مشکل بھی ہوں، لیکن کیونکہ یہ پریکٹس کا کام ہوگا تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ آسانی سے نکل جائے گا. اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا.